السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں۔ ناظرین کرام، ایک سوال آیا ہے اور یہ ہے کہ اس وقت علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے دوری بنا کے رکھو، اور مسجد میں بھی نہیں آنے دیا جا رہا اور مسجد میں بھی آنے کو منع کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب ہم اس بیماری کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بھگائیں گے، اور یہ سب کے سب مل کر ہمیں مسجد سے دور کر رہے ہیں، اس سے امت مسجد سے دور ہو جائے گی۔ تو امت میں یہ غلط فہمی پھیل رہی ہے علماء کی طرف سے کہ علماء حکومت کی بجا رہے ہیں، اور جو ہے صرف حکومت جو کہہ رہی ہے ویسا کہہ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں چند غلط فہمیاں ہیں جو دور کر لی جائیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی کوئی بھی گائیڈ لائن ہو، حکومت کی گائیڈ لائن عام شہریوں کے لیے ہوتی ہے، اور اس پر عمل کرنا جو طبی اعتبار سے ہر شہری کے لیے ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، جو ماہرین ڈاکٹر نے تیار کی ہو۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اب اس سلسلے میں مسلمان عام طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ساتھ اکٹھا ہو کر اللہ سے مانگنے دیا جائے اور لو لگانے کی اجازت دی جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ آپ ہر جگہ اللہ سے لو لگا سکتے ہیں، اور تنہائی میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو رہا یہ مسئلہ کہ اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، تو اللہ سے دعا ایک مومن بندہ ہر جگہ کر سکتا ہے، ہر جگہ مانگ سکتا ہے۔ اب رہا یہ دوسرا مسئلہ کہ علماء منع کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھو، علماء کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں کرتے، یہ بات یاد رہے۔ وہ بات الگ ہے ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ دیکھیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ آیا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وبا آئی تھی، طاعون پھیلا تھا، تو آپ نے کیا حکم دیا تھا؟ آپ نے حکم یہ دیا تھا کہ پھیل جاؤ، پہاڑیوں میں پھیل جاؤ، پھیل جاؤ۔ کیا مطلب؟ جو بھی کوئی طاعون ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے، یہ جو بیماری ہوتی ہے، اس کا ایندھن جو ہوتا ہے وہ جو ہے لوگ ہوتے ہیں، عام آدمی ہوتا ہے، جیسے یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ عام آدمی جو ہے اس کا وہ ہوتا ہے اس کی ایندھن۔ اب آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، جیسے ایک لکڑی ہے اور لکڑی میں آگ لگائی، اس کو جلایا جا رہا ہے۔ اب اگر اس کو دوسری لکڑیاں نہ ملیں تو کیا ہوگا؟ تو لامحالہ وہ جو لکڑی ہے وہ یا تو جل کے خود ختم ہو جائے گی، یا اس کی آگ وہیں کی وہیں بجھ جائے گی، یعنی پوری لکڑی نہیں جلے گی۔ اور اگر اس کے ساتھ دوسری لکڑیاں لگا دی جائیں تو وہ خود بھی جلے گی اور دوسری لکڑیوں کو بھی جلا دے گی۔ ایسے ہی اس طاعون کو اور اس بیماری کو سمجھیے کہ یہ اس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے، شریعت نے حکم دیا کہ اس کو کیا نام ہے دور کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی طاعون پھیلا تھا، اور طاعون امواس کتنا مشہور طاعون، 25,000 قریب صحابہ اس میں اکابر شہید ہوئے۔ تو یہ جو بڑا طاعون پھیلا تھا اس وقت میں، تو اس وقت علاج یہی تھا، حل یہی تھا کہ دور۔ کیوں؟ اب اس کے دور رہنے کا فائدہ، اب اگر کوئی آدمی اس سے متاثر ہوگا تو اس سے متاثر ہونے کی حالت میں وہ خود اکیلا ہوگا، اب تو شکل ہوں گی، یا تو وہ جل کر خود ختم ہو جائے گا، یعنی دنیا سے چلا جائے گا وہ اللہ کے پاس، یا پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر دوسرے لوگ اس سے ملیں گے تو بیماری یہ پھیلے گی۔ تو اس کا علاج اور اس کا حل ہی یہ ہے کہ یہ جو ہے طاعون، یہ بیماری، یہ الگ ہونے سے بچا جا سکتا ہے، اس بیماری سے، اور ملنے سے پھیل سکتا ہے۔ اب یہ کہیں کہ اب مسجد، اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے کہ مسجد میں اگر ملو گے تو نہیں پھیلے گا۔ شریعت نے ملنے کے لیے منع کہا، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ بیت اللہ شریف ہو، چاہے وہ مسجد نبوی ہو، چاہے کوئی اور مقدس مقام ہو، یا کوئی اور جگہ ہو جہاں پر جمع ہوا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں، یہ سراسر غلط الزام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، علماء کسی کے دباؤ میں نہیں کہہ رہے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی اس طرح سے ہو رہی ہے، اس بنا پر ہو رہی ہے کہ آج کل چناؤ چل رہے ہیں، چناوی ریلیاں بڑی ہو رہی ہیں، یا ہمارے غیر مسلم برادران وطن ہیں، ان کے تہوار ہیں، وہ بڑی شکل میں جمع ہو رہے ہیں۔ تو بھائی، مسلمان ایک باشعور قوم ہے، بے شعور قوم نہیں ہے کہ اگر دوسرا بے وقوفی کر رہا ہے تو ہم بھی بے وقوفی کریں۔
اگر کوئی چناوی ریلیاں کر رہا ہے یا کسی مذہب کے نام پر دوسری جگہ جمع ہوا جا رہا ہے تو وہ ان کی بے وقوفی ہے. ہم بے وقوف کیوں بنیں؟ بار بار ہم ایک ہی کام کیوں کریں؟ تو اس لیے مسلمان بے وقوف نہیں ہے، مسلمان تو باشعور ہے. اور جب مسلمان باشعور ہے تو پھر اس کو باشعور ہی رہنا چاہیے. مسلمان کو بے شعور نہیں بننا چاہیے، اس کو عقل مند ہی رہنا چاہیے، بے وقوف نہیں بننا چاہیے. تو لہٰذا اس طرف یہ الزام کہ علماء روک رہے ہیں آپ کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ اگر مسجد میں بھی آپ نہیں ہیں پازیٹیو، لیکن اگر مسجد میں کوئی پازیٹیو شخص آ جاتا ہے تو پھر وہ جس سے ملے گا وہ ظاہر ہے اس کو ہوگا. ایسا نہیں کہ مسجد میں ہونے کی بنا پر اس کو کوئی بیماری نہیں لگے گی. تو اس لیے علماء جو روک رہے ہیں وہ صرف مسجد میں آنے کی بنا پر اللہ سے نہیں روک رہے ہیں. وہ آپ اللہ سے لو لگائیے، گھر پر نماز پڑھیے. وہ مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں تو اس لیے تاکہ آپ بیماری سے محفوظ رہیں. اور دوسرے کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیجیے. مسلمان ایک باشعور مسلمان ہوتا ہے، عقل مند مسلمان ہوتا ہے، اس کو بے وقوفی سے کام نہیں لینا چاہیے. لہٰذا کسی بھی طرح کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. اور دیکھو علماء جو کہہ رہے ہیں وہ حکومت کے کہنے پہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. علماء ماہر ڈاکٹر جو دیندار ہیں، بزرگوں کی صحبت یافتہ ہیں، ان ڈاکٹرز کے کہنے کے بعد کہ یہ واقعی یہ ہے اور اس سے حفاظت کی شکل یہی ہے، ان سے مشورے کے بعد اور اکابر علماء نے ان سے بات کی ہے، گفتگو کی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے علماء سے کہ آپ اس طرف توجہ دیں. تب علماء کہہ رہے ہیں، علماء ایسا نہیں خالص حکومت کے کہنے سے کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ بھی غلط فہمی ذہن سے نکال لینی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت کی جو گائیڈ لائن ہوتی ہے وہ ماہر ڈاکٹرز بیٹھ کے تیار کرتے ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کم لوگ جمع ہوں تو اس میں عوام کا فائدہ ہے. لہٰذا ہم اس سلسلے میں کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور اپنی جان بچائیں. دیکھیے آپ کسی کے لیے لاکھوں میں ایک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 مر گیا، 2 مر گئے، 20 مر گئے، لاکھ مر گئے، 10 مر گئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے گھر کے لیے الگ ذمہ دار ہیں اور ایک ذمہ دار شخصیت ہیں اور آپ ایک اہمیت والی شخصیت ہیں. لہٰذا خود بھی بیماری سے بچیے اور دوسروں کو بھی بیماری سے محفوظ رکھیے. ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے جتنے اشکالات آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ اس بات سے، اس تبصرے سے ختم ہو گئے ہوں گے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھیجیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. کوئی بات معلوم کرنی ہو تو کمنٹ باکس میں معلوم کر سکتے ہیں.